ناظرین ویلکم بیک ٹو دنیا ٹوڈے. میرے ساتھ ہیں چودھری پرویز الہی, دی ایکس چیف منسٹر آف پنجاب, اور میں وقفے سے پہلے ان سے پڑھا لکھا پنجاب کا جو ان کا پروگرام تھا اس کے حوالے سے میں بات کرنا چاہتا. جیسے دیکھیں ایک بہت بڑا الزام, پڑھا لکھا پنجاب کی پازیٹیو چیزیں اپنی جگہ, لیکن بہت بڑا الزام یہ ہے کہ 2.3 بلین روپیہ تو آپ نے خرچ کر دیا نیوز پیپرز کو ایڈورٹس دینے میں, پکچرز وغیرہ لگا کے, اور وہ آپ کے پیسے سارے آ رہے ہیں سوشل موبلائزیشن اور کمیونیکیشن. وہ ایشو نہیں ہے. دیکھیں یہ پورا ایک پروگرام تھا جو ہم نے بیٹھ کے بنایا تھا, ایجوکیشن سیکٹر ریفارم پروگرام انڈر دا ہیڈ آف مسنگ فیسلٹیز. اس میں ہم نے پہلے فزیکل سروے کرائے اور ایک جو کسی حکومت نے نہیں کرائے, اور اب ہمیں پتہ ہے ہمارے 64,000 اسکولز میں کیا کیا مسنگ ہیں. تو ایک تو ہمارا ٹارگٹ تھا کہ ہم میکسیمم اس کی انرولمنٹ کریں, جو ہم نے اچیو کیا. 23 لاکھ بچے ہم واپس اسکولوں میں لے کے آئے. ہم نے 60,000 نئے ٹیچرز بھرتی کیے بی اے کوالیفیکیشن کی, اور ساتھ ہی ساتھ جو بچیاں اسکول نہیں جا رہی تھی 6ٹھی جماعت میں, 7ویں 8ویں میں, ان بچیوں کو خاص طور پہ ساؤتھ کی بچیوں کو ہم نے 200 روپیہ وظیفہ دینا شروع کیا, کتابیں فری کی, ایجوکیشن فری کی. تو 80% ساؤتھ میں بچیاں واپس اسکولوں میں آ گئی. اور ادھر دیکھیں, اور 4 سال میں جو لٹریسی ریٹ تھا پنجاب کا, یہ 47 سے ہم 63% پہ لے گئے. یہ اچیومنٹ ہے. اور ہماری جو ریکوگنیشن ہے پیزا صاحب, ہماری ریکوگنیشن تو انٹرنیشنلی ہر انٹرنیشنل فورم پہ ہوئی ہے, اور ورلڈ بینک نے ہر جو اینول میٹنگ ہوتی تھی ہمارا رول ماڈل کے طور پہ ہمیں پیش کرتے تھے. میں آپ کو ابھی دکھاتا ہوں, ایک کلپنگ ہے, یہ آپ ضرور قوم کو دکھائیں کہ یہ پہلا موقع ہے کہ اسٹیٹ آف پنجاب کے بارے میں جس فورم پہ بات ہو رہی ہے یہ آپ قوم کو دکھائیں کہ CNN کے اوپر ڈسکشن ہو رہی ہے, ایکس پریزیڈنٹ کلنٹن بیٹھے ہیں, اور وہ یہ وہاں ورلڈ بینک کے پریزیڈنٹ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیٹ آف پنجاب نے وہ کام کیا جو پہلے کسی نے نہیں کیا. Do we in the West bear some responsibility to really addressing that issue? Can the World Bank make any difference there? I think we can. I think we are actually, and I think it's true. The implication of your question is closing down madrasas is not nearly as important as opening schools that'll draw kids away. And in the state of Punjab in Pakistan, where I just visited, the government there, the state government, did an incredible job of increasing their own education budget by 20%, and President Clinton knows how hard it is. I mean, you've got to take it from other parts of your budget. It was impressive, and then the World Bank topped that up by about another 15% on top, and the result has been a huge increase in girls' enrollment, huge reduction in dropout rates, really measurable, and Jeffrey's right, you need to measure, measurable results in education, and that I think it depends on that level of local leadership, but these leaders understand that it's not only a matter of education, but it's also a matter of combating extremism. آپ نے انسسٹ کیا, ہم نے کلپ بھی دکھا دیا, آپ نے انسسٹ کیا, ہم نے کلپ بھی دکھا دیا. مسئلہ یہ ہے کہ یہ کلپ ہے 2005 کا, آپ نیچے دیکھیں اس کے فوٹیج چل رہا ہے کیٹرینا. اب اس کی جو اسیسمنٹ, یہ انیشیل ایئرز ہے 2004-2005 وہی تو ہوتا ہے. اس کی جو اس کی فائنل اسیسمنٹ ہے کہ پڑھا لکھا پنجاب کی جو اسکیم تھی اس کے کیا ریزلٹس نکلے ہیں. دیکھیں آپ کے جو کرٹک ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ خود گجرات کا جو اسے کہتے ہیں ڈگری کالج نا 2006 کا, اس کے جو BA کے ریزلٹس ہیں وہ 0% رہے ہیں. نہیں دیکھیں, وہ میری بات سنیں, ریزلٹ کوئی نہیں. آپ دیکھیں آپ اچیو کیا کرنا چاہ رہے تھے. آپ نے اسٹرکچر بڑھایا, اسٹرکچر کی بات نہیں ہے. ہم نے وہ بچے جو غریبوں کے بچے ہیں وہ اسکول ہی نہیں جا رہے, ان کو واپس لے کے آئے ہیں. دیکھیں ہمارا جو سوشل جسٹس, سوشو اکنامک جسٹس کا جو ویژن تھا میرا, وہ یہی تھا کہ غریب لوگ, عام لوگ جن کا کوئی پرسان حال ہی نہیں, یہ تو شہباز شریف صاحب کہتے ہیں نا غریبوں کی بات کریں, غریبوں کے لیے کریں کچھ نہ صرف بات کریں. دیکھیں میں ان کو, میری بات سنیں, غریب کو روٹی اسکیم بیڑا غرق کر دیا قوم کا, پیسہ ضائع کر دیا. وہ آڈیٹر جنرل کی رپورٹ پڑھ لیں, 32 کروڑ کا سمجھ ہی نہیں آ رہی. یہ تو ایک پہلی رپورٹ آئی ہے, اس کے بعد اور رپورٹیں آ رہی ہیں. 18 کروڑ تندور میں انہوں نے پھینک دیا, بیڑا غرق کر کے رکھ دیا پنجاب کے پیسے کو. اسی لیے تو دیوالیہ ہو گیا. 30 ارب کی سبسڈی انہوں نے دی ہے. کوئی خدا کا خوف کرے, یہ کیا ہے, کوئی ویژن نہیں, کوئی سوچ نہیں, کوئی ٹیم نہیں ہے ان کے پاس کام کرنے کے لیے, اور ان کو سمجھ آتی ہے 1.5-2 سال کے بعد. اس کو دیکھیں, گورننس کے ایشو میں بہت ہی برننگ ایشو ہے بینک آف پنجاب کا, جس میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمیش خان کو آپ لوگوں نے بنا دیا, جبکہ اسٹیٹ بینک نے فٹ اینڈ پراپر ٹیسٹ جو ہوتا ہے وہ پورا نہیں کر سکے, وہ پریزیڈنٹ نہیں بن سکتے تھے. آپ لوگوں نے ان کو MD لگایا, انہوں نے MD ہو کے 10 بلین کا لون جو ہے وہاں پہ 5 بلین کا لون اور 5 بلین کے سروس چارجز, جس میں کولیٹرل انہوں نے دیا 11 کروڑ کا کولیٹرل تھا. ابھی سپریم کورٹ نے
میری بات سنیں ایویلویٹ کروایا 11 کروڑ کا کولیٹرل تھا. میں آپ کو بات یہ کہہ رہا ہوں کہ جب بینک آف پنجاب جہاں شروع ہوا شیئر تھا اس کا صرف 10 روپے کا, جب میں نے چارج چھوڑا تو 110 روپے کا, اب پھر یہ 11 روپے کا. اب بات یہ ہے کہ بینک آف پنجاب میں جو فراڈ ہوا وہ کس کے دور میں کس نے رپورٹ کیا؟ آپ کے دور میں کھلا. ہمارے دور میں ہی کیس نیب کو چلا گیا, نیب نے اس وقت انکوائری شروع کی. اچھا بات سن لیں نا, بات سن لیں. اور جو بھی چیز ہوئی تو نیب نے فوراً ایکشن لینا شروع کر دیا. اس کے بعد ہماری حکومت ختم ہو گئی. آپ کے دور میں ڈسکور ہو گیا, نیب کے پاس بھی کیس, نیب کے پاس چلا گیا. جب اسٹیٹ بینک نے بینک آف پنجاب پہ پروویژن لگائی, آپ نے 12 سال کے لیے اس کو لونز کو ریسکیجول کر دیا اسی حالت میں. میری بات سنیں نا, بات سنیں. ایک تو یہ ہے کہ چیف منسٹر کا ڈائریکٹ رول نہیں ہے اس میں, ان کی ڈے ٹو ڈے بزنس میں چیف منسٹر کا رول نہیں ہے. آپ کے چیف سیکرٹری بینک آف پنجاب کا. اور باقی جو اسٹیٹ بینک کی بات کرتے ہیں جی کہ ہمیش کی اپروول نہیں ہوئی تھی, 4 جولائی 2006 میں اسٹیٹ بینک کی اپروول کا لیٹر آج نکال کے دیکھ رہے ہیں پاس ہے ایز ایم ڈی. نہیں لیکن ایز پریزیڈنٹ نہیں ہو سکتی. یہ بات سنیں, اس سے بھی آگے. آپ میری بات سنیں, آپ لائیں ان کی جو پرفارمنس ہے, 2 سال میں بیڑا گھر کر دیا, صوبے کا دیوالیہ کر دیا, 30 ارب کا اوور ڈرافٹ, مارے ٹھیکیدار بھی چیک لے کے پھر رہے ہیں اسٹیٹ بینک کے. کون سا کارنامہ کیا ہے انہوں نے؟ جو سرپلس صوبہ تھا 24 ارب کا ڈیولپمنٹ کا بجٹ, میں اس کو 150 ارب پہ لے گیا. سرپلس صوبے کو انہوں نے کنگال کر کے رکھ دیا. یہ ان کی گڈ گورننس ہے. یہاں کام کرنے کو تیار نہیں ہے, کوئی افسر آنے کو تیار نہیں ہے, کوئی ڈی پی او لگنے کو تیار نہیں ہے. 45% کرائم انہوں نے بڑھا دیا, بیڑا گھر کر کے رکھ دیا. اور میں آپ کو بتاؤں, میری بات سنیں, خاص طور پہ انہوں نے جو میں یہ ریکارڈ دیکھیں, اتنے اچھے پروجیکٹ یہاں ماس ٹرانزٹ ٹرین کا $1 بلین, کیونکہ ہماری پرفارمنس کے اوپر $1 بلین ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے ہمیں اپروو کیا. اور یہاں پہ ایک لائن جو ہے انڈر گراؤنڈ شروع ہونے والی تھی, انہوں نے آ کے وہ ختم کر دیا. اور 30,000 پر آور. میاں شہباز شریف کے مسائل کو میاں شہباز شریف صاحب کے ساتھ جا کے ڈسکس کرنا ہو جائے گی. میں تو یہ بتائیں کہ پنجاب گورنمنٹ 2006 میں لاہور ہائی کورٹ نے آپ کے خلاف ایک ججمنٹ پاس کی, جسٹس میاں حمید فاروق نے, جس میں آپ نے 42 منسٹرز اور 26 ایڈوائزرز اور اسپیشل اسسٹنٹ رکھے تھے, جبکہ پھر کورٹ نے کہا کہ 5 اسسٹنٹ ہو سکتے ہیں, اسپیشل اسسٹنٹ 5 ایڈوائزر ہو سکتے ہیں. اتنی بڑی آپ نے کیبنٹ, 70 لوگوں کی کیبنٹ بنائی ہوئی تھی آپ نے. تو گورننس ایشو ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. آپ کو ریڈیوس آپ دیکھیں, اس میں دیکھیں انہوں نے اس نے اب 17 نہیں کیا کام کیا ہے, پرفارمنس کیا ہے, 0. ہمارا دیکھیں پہلی دفعہ چائلڈ پروٹیکشن کا ہوا. چائلڈ پروٹیکشن جو بھیک مانگنے والے بچے ہیں, یہ کوئی اس کی علیحدہ سسٹم نہیں تھا, ہم نے علیحدہ ایک نظام بنایا. یہ ایمبولینس سروس ہم نے شروع کی, کسی نے بنائی ہے آج تک؟ ایمبولینس سروس غریب آدمی کے لیے بھی اسی طرح جو امیر آدمی کے لیے, ایسا کچھ کام کیا ہے انہوں نے؟ آپ ذرا ان کی دیکھیں, ان کی گورننس دیکھیں. کیا یہ گورننس ہے کہ پکڑ لو؟ آپ کسی تھانے میں کبھی گئے ہیں؟ 1 گھنٹے کے لیے مہربانی کریں نا پیزا صاحب, آپ جا کے بیٹھیں, ایس ایچ او صاحب کیا کہہ رہے ہوتے ہیں, اس کو بھی پکڑ لو, اس کو بھی پکڑ لو, اس کو پکڑ لو. آپ پھر شہباز شریف صاحب کے دفتر چلے جائیں 7 کلب پہ, وہاں سے بھی باہر سے یہی آوازیں آئیں گی, اس کو اندر کر دو, اس کو پکڑ لو. یہ گورننس ہے؟ نہ سوچنا ہے, نہ بیٹھنا ہے, نہ کوئی ویژن ہے. کیا گیا اس صوبے کا انہوں نے تو بیڑا گھر کر کے رکھ دیا. میں جا کے شہباز شریف صاحب سے پوچھوں گا. بالکل وقت ہمارا ختم ہو گیا. یہ بتائیں, انٹرنیشنل ریکگنیشن کے بغیر آج پاکستان میں کوئی سیاسی جماعت کامیاب نہیں ہو سکتی. یا آپ کو امریکہ کی ریکگنیشن چاہیے, یہ سعودیز کی چاہیے, یہ یو اے ای کی چاہیے, کسی کی چاہیے. آپ کی سچویشن یہ ہے کہ دیکھیں ہلری کلنٹن یہاں آتی ہیں, سب سے یہاں آئی سب. آپ ہلری کلنٹن کیا ہے؟ ہلری کلنٹن, آپ بات سنیں تو سامنے کلنٹن کے بیٹھ کے ہماری تعریف نہیں ہو رہی. آپ دکھائیں نا قوم کو. جب آپ آگے کا فیوچر, میری بات سنیں, لوگوں نے اس وقت جو لوگوں نے, میں آپ کو بتاؤں اس وقت جو آپ کی سچویشن, میں آپ کو بتاؤں آگے کا آپ کا پیزا صاحب, میں آپ کو ایک ڈنکے کی چوٹ پہ بات یہ کہوں گا کہ خاص طور پہ جو اگلا الیکشن ہوگا وہ پرفارمنس کے اوپر ہوگا. اب لوگوں کے جذبات سے اس طرح کھیلا نہیں جا سکے گا جو انہوں نے کیا ہے. اب لوگوں نے دیکھنا ہے کہ ہمارے دور میں جو اس صوبے میں ترقی ہوئی ہے, جو ملک کے اندر ترقی ہوئی ہے, اور جو کرائم کنٹرول ہوتا رہا ہے, وہ لوگ دیکھیں گے. ان کا جو انہوں نے حشر کیا ہے صوبے کا, یہ کمپیریزن آج سے شروع ہو گیا ہوا ہے.
ایک لاسٹ ایک بڑا اس پہ کنفیوژن چیز ہے, آپ بات اس وقت ہیں پارلیمانی لیڈر PMLQ کے, آپ ہیں نیشنل اسمبلی کے, مسلسل آپ پنجاب پہ ہٹ کر رہے ہیں, ایسا لگتا ہے کہ آپ صرف پنجاب کے بارے میں سوچ رہے ہیں, لیڈر تو آپ اسے کہتے ہیں وہاں پہ ہیں نیشنل اسمبلی میں. دیکھیں ساری جگہ ویژن کیسے دیں گے آپ؟ ساری جگہ ہم جا رہے ہیں, جو یہاں سکسیس سٹوری ہماری رہی ہے اس کو ہم پورے پاکستان میں لے کے جائیں گے. چوسا بہت شکریہ. مہربانی.